خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بریک کے بعد کچھ ہمارے خاص مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے جی تو ہم چلتے ہیں پہلے سر کی طرف چلتے ہیں پھر جی. اور بلال بھائی ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے کپل کمار صاحب نے. آپ ریجنل ہیڈ ہے ڈیجیٹل انڈر رائٹنگ کے اور ایجوکیشنلسٹ ہیں. آپ سوشل سیکٹر میں آپ کا بڑا نام ہے اور مختلف یونیورسٹیز میں درس و تدریس کے معاملے میں آپ کا تعلق ہے. بالکل. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. تھینک یو سو مچ. میں بالکل ٹھیک ہوں، بہترین. ماشاءاللہ. رمضان کی رحمتیں چل رہی ہیں. کیا بالکل بات ہے، بالکل کیا رمضان بات کی ہے، رحمتیں چل رہی ہیں. بالکل. جی بلال بھائی اس کے ساتھ ہی محبوب بھائی ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ پہلے بھی ایک بار پھر سے ان کو خوش آمدید. آپ کے اچھا ہم بلال بھائی چلتے ہیں مفتی صاحب سے. ہم نے ایک سوال لینا تھا. مفتی صاحب آج 10 رمضان المبارک کے حوالے سے آج عام الحزن بھی ہے. آج امی ختیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ حضرت ابو طالب، یہ دو شخصیت ایسی ہیں کہ میرے نبی کی زندگی میں ان کا بہت رول ہے، احسان ہے اگر کہیں تو بجا ہوگا. ان کی شخصیت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آج کے نوجوان خواتین کو خاص طور پر کس طرح سے امی ختیجہ سے سیکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آج ٹاپک چل رہا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا، اس میں جو نبوت کا 10واں سال ہے اور حضور علیہ السلام کی رفاقت کے ساتھ خدیجہ الکبریٰ کا 25واں سال ہے. اور یہ وہ سال ہے جس کو حضور علیہ السلام نے خود عام الحزن قرار دیا. غم کا سال. بڑے اس میں طائف کا واقعہ بھی پیش آیا. پورے سال غم بنایا. اور اس میں سب سے پہلے حضرت آپ کی شفیق چچا جو ہر قدم پہ آپ کے ساتھ رہے، جناب ابو طالب، ان کا وصال ہو گیا. صحیح. ایک بہت بڑا سایہ عافیت تھا ان کے سر کے اوپر، جو ہر موقع پہ ہر محاذ پہ آپ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. بہت بڑا دھچکا تھا آپ کے لیے. اور اس کے ابھی 3 دن گزرے تھے یا 5 دن گزرے تھے. آپ کی وہ شفیق، وہ آپ کی رفیقہ حیات جو وحی کے پہلے دن سے آپ کے ساتھ تھیں، آپ کے ساتھ کھڑی تھیں. آپ کا شعیب ابی طالب کا جو بائیکاٹ ہو وہاں پہ آپ کے لیے مدد کے اسباب پیدا کر رہی ہیں. صحیح. آپ کو لوگ آپ کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کے اوجھڑیاں آپ کے ڈال رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کے سینہ تان کی کھڑی ہو رہی ہیں ان کے کفار کے سامنے. موقع ایسا ہے جب آپ کو طائف میں پتھر مارے سے آپ کو لہوران کیا جا رہا ہے، آپ کا جسم مبارک جسموں سے طور ہے، نصرت وہ آپ کی زوجہ آپ کے سامنے آپ کی ہمت بتا رہی ہے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. وہ شفیقہ خاتون ابو طالب کے تیسرے پانچویں دن آپ نے اپنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو اس کے پاس بھیجا کہ آپ اپنی چادر مجھ کو عطا فرما دیجئے. اللہ اکبر. آپ نے جب دیکھا ان کی طبیعت ناساز ہے تو آپ بجائے چادر دینے کے خود ان کے ساتھ چلے گئے. وہ ان کا جو دن تھے وہ دوسری زوجہ کے ساتھ تھے. زوجہ یعنی دوسری کام تھی، زوجہ تو ان کی دوسری. اس کے بعد انہوں نے کوئی نکاح نہیں کیا تھا. اس کے بعد تو آپ گئیں تو خود دوسری آزاد کرتی تھی. ہمیں رش کیا آپ کے اوپر. بالکل ایسا ہی جو ذکر طریقہ گزرا ہے، جو ٹائم گزرا، آپ ان کے حجرے میں گئے. آپ کی طبیعت بڑی ناساز تھی. آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے یہ جو بیماری ہے میری موت کے ساتھ ختم ہوگی. آپ بڑے غمگین ہوئے. تو میں نے کہتی میں نے چادر اس لیے منگائی تھی کہ آپ کی چادر میں مجھ کو کفن دے دیا جائے. اللہ اکبر. یہاں پہ میں ایک سیکنڈ رکوں گا اور ان کو دعوت فکر دوں گا جو کہتے ہیں کہ نبی کی چیزیں فائدہ نہیں دیتی. عقیدہ رکھنا ہے تو اہل بیت کا رکھو. اہل بیت کا عقیدہ رکھو. ان کا امہات المومنین کا عقیدہ کیا تھا کہ وہ چادر، نبی کی چادر ان کو فائدہ دے گی. ان کا وسلم نے کہا آپ وہ جملہ سنیں اور ایک میاں بیوی کے مابین محبت کا، اور ہماری معاشرے میں جو ہے ہمارے گھروں کے لیے جملہ جو ہے وہ محبت کا، وہ وسلم کا ارشاد فرمایا خدیجہ تم چادر کی بات کرتی ہو، میری جلد تمہارے لیے حاضر، تو میں بھی جلد اتار کے تمہیں دے سکتا ہوں. یہ محبت کا انداز تھا. یہ آپ کا وہ تھا. یہ اسی لیے تو حضرت عائشہ فرماتی تھی آپ کی وفات کے بعد بھی آپ اتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں ان کا، اتنا زیادہ بولے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے. وہ جیسی محبت میرے ہونے تھی. بہرحال یہ عام الحزن کا سال تھا. آپ کی وفات ہو گئی اور وہ شریکہ حیات آپ کی جو شروع سے آخر تک آپ کے ساتھ رہیں، نہ صرف ساتھ رہیں، اب ان کا ذکر، ان کا مال،
ان کی رفاقت ہی تھی کہ آپ فتح مکہ کا حضور آپ کے سامنے ہوا. مفتی صاحب کون بھولے گا بھلا پیغام ختیجہ تیرا, دل کی دنیا پہ رقم ہے نام ختیجہ تیرا, تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ, تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ, اب بھی مقروض ہے اسلام خدیجہ تیرا, مقروض ہے اسلام خدیجہ تیرا. سبحان اللہ, جزاک اللہ. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں, ہمارے ساتھ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کریں گے. جی ہمارے ساتھ موجود ہے عبد الوہاب صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. بسم اللہ. مدینے مجھ کو بلا لے, بہت اداس ہوں میں, مدینے مجھ کو بلا لے, بہت اداس ہوں میں, میرا سوال نہ ٹالے, بہت اداس ہوں میں, کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے, کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے, میرا سوال نہ ٹالے, بہت اداس ہوں میں, میرا سوال نہ ٹالے, بہت اداس ہوں میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا, میں پچھلے سال تو آقا مدینے آ نہ سکا, میں پچھلے سال تو آقا مدینے آ نہ سکا, حضور اب تو بلا لے, بہت اداس ہوں میں, حضور اب تو بلا لے, بہت اداس ہوں میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے, آمین سم آمین. اور کپل کمار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان کی جانب ایک بار پھر سے آئیں گے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کا برکت و رحمت و اعلیٰ مہینہ ہے, اس میں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, کیا کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے؟ آفس کے کام کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے افطاریاں بھی چل رہی ہیں. آج ہی جو ہے میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا, میں نے افطاری کا اہتمام بھی کیا تھا اپنے دوستوں کے لیے, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی کا روزہ کھلوانا اس سے بڑا کوئی ثواب نہیں ہو سکتا. تو میں نے تیسری افطاری پہ جو ہے دوستوں کے لیے افطار کا بندوبست کیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پورا مہینہ ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں. اور صرف میں نہیں, میری کمیونٹی سے جتنے لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ اتنا ہی رمضان کا جو ہے احترام کرتے ہیں جتنا کسی اپنے تہوار کا کرتے ہو. کیا بات ہے, ہمارے یہاں نہ رمضان میں کوئی میوزک, نہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, نہ شادیاں ہوتی ہیں. اسی طرح ہمارے پاس محرم میں شادیاں نہیں ہوتی, پورا احترام ہوتا ہے. اور اسی طرح جتنے بڑے دن ہیں, کیونکہ ہم ایک قوم ہے, مذہب بعد میں آتا ہے, تو یہ ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. اور رمضان میں کیونکہ ٹائم بہت ہوتا ہے تو پڑھنے کا بہت ٹائم ملتا ہے. میرا جو فوکس ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیریئر ڈیولپمنٹ پہ یا اپنی سیلف ڈیولپمنٹ پہ ہوتا ہے, کیونکہ جب ہم وقت کے ساتھ نہیں چلیں گے تو وقت آگے نکل جاتا ہے. بالکل ایسے ہے. تو آپ کو ایجوکیشن پہ دھیان دینا ہوتا ہے. اور رمضان ایک ایسا اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے کہ ہم جب پوری مصروفیات کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, 24 گھنٹے میں ہمارے پاس کوئی 5 منٹ نہیں ہوتے, تو رمضان میں وہ چند گھنٹے مل جاتے ہیں آپ کو, کیونکہ جلدی آفس آف ہو جاتے ہیں,
تو وہ 4-5 گھنٹے آپ کے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے. بالکل. اور مسلمانوں کے لیے تو جو پہلی چیز ہے وہ یہی ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا جو اس کا پہلا ورڈ ہے وہ اقرا ہے. اقرا کا مطلب ہے پڑھ. بالکل. تو اور ہمارے مذہب میں بھی جب میں بابا گرو نانک کا فالوور ہوں تو بابا گرو نانک نے ہمیشہ پڑھنے پہ، پریچنگ پہ، انسانیت پہ فلسفہ دیا. صحیح. تو سارے ریلیجنز جتنے بھی ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد آگے بڑھ. بہت محبت کرتے تھے بابا گرو نانک کے ساتھ. جی. تو اسی لیے ابھی میں کچھ دن پہلے گیا تھا کرتارپور بھی، بابا گرو نانک کا جو آخری استان ہے اس کی یاترا کرنے. تو وہاں پر جو ہے تو دیکھا جی قبر بھی بنی ہوئی ہے، سمادھی بھی بنی ہوئی ہے. تو یہ ایک وہی انٹرفیتھ ہارمونی کا میسج دیتی ہے کہ وہ صوفی دے. صوفی جو ہے نا کسی بھی مذہب میں نہیں ہوتے، وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. بالکل. سو ہم تو اسی فلسفے کے ساتھ آگے چلے. اور یہ سندھ جہاں ہم رہتے ہیں وہ بھی جو دھرتی ہے ہم کہتے ہیں صوفیوں کی دھرتی ہے. بالکل. تو صوفیوں نے تو ہمیشہ ایک ہی پیغام دیا ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کر اور دوسروں کے لیے سوچ. اور ہم جب دوسروں کے لیے سوچتے ہیں، اور رمضان تو یہ سب سے بہتر موقع ہے دوسروں کے لیے سوچنے کا. آپ جب بھوک میں ہوتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کتنے غریب بھوک میں ہوں گے، ان کو جا کے کھانا کھلائیں. ورنہ تو آپ کو روز 2-3 مرتبہ کھانا مل جاتا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا. تو یہ رمضان میں احساس ہوتا ہے کہ وہ بھوک کیسے گزارتے ہیں، وہ کیسے سوکھی روٹی کھا کے جو ہے نا دن گزارتے ہیں. تو یہ ہم سب پہ اللہ نے نا ایک پورا مہینہ دیا ہے اس احساس کو کرنے کا. بالکل. سو میں تو کہتا ہوں پورا سال ہمیں نیکیاں اور برکتیں اور رحمتیں بانٹنی چاہیے، پر یہ تو اسپیسیفک موقع ہے. تو جہاں جہاں ہمیں اسپیس ملے، آپ کو، مجھے، ہم جس بھی حیثیت میں، چاہے وہ ایک نوالا اگر ہم کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، وہ شیئرنگ اینڈ کیئرنگ بچپن سے ہم پڑھتے آئے. بالکل ایسا ہی. تو اس سے بڑی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑی چیز ہوگی دنیا میں جو ہمیں کرنی چاہیے. تو رمضان از اے گڈ ٹائم ٹو ریممبر، ٹو ریکال، اور کسی کے ساتھ اچھی بات کرنا. ماشاءاللہ. تو یہ بڑا بہترین ٹائم ہوتا ہے. تو ہم جو مذہب کی آڑ میں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، مذہب کبھی بھی انتشار نہیں سکھاتے. مذہب ایک ہی چیز سکھاتے ہیں، وہ ہے پیار، بھائی چارہ اور ایک ہونے کا. بالکل. ماشاءاللہ بالکل صحیح کہا آپ نے. اور ہم جاتے ہیں تھوڑی سی بریک پہ. جانے پہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.